السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خوشیوں کا درد، یعنی ٹیسٹیز کے اندر جو ورم اور سوزش کی وجہ سے جو درد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازمی سننا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کو بہترین انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ ان کو اس ویڈیو سننے سے انشاءاللہ اس میں جو میں نے باتیں بتانی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پہ فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ ویڈیو کا عنوان خوشیوں کے درد، ورم، سوزش، اس حوالے سے آج کا ہمارا عنوان ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ مرض پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا بھی جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بعض دفعہ جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی گیند لگ جاتی ہے، فٹ بال لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہاکی یا بیٹ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز متاثر ہوتے ہیں، وہاں پہ ورم ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ تو درد بعد دفعہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کا ایمرجنسی میں ان کو لے جانا پڑ جاتا ہے، یعنی اتنی شدید بعض دفعہ یہ درد ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ اور اسباب بھی ہوتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ باہر گرمی میں کام کرتے رہے ہیں تو اندر آ کر ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں، یعنی غسل خانے کے اندر جب جاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ نوجوان ہاتھ کا استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں، ہاتھ کے استعمال کرنے کے فوری بعد ہی جب وہ نہا لیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں یا نہا لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ خصیتین جو ہے، جو ٹیسٹیز جو ہیں، یہاں پہ درد اور ورم اور سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ لوگ جو بادی اور اس طرح کی جو تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں ان کا جب استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ درد پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بنیادی طور پہ جو نوجوانوں کے اندر بعض دفعہ نوجوانوں کے فون بھی آتے ہیں اس حوالے سے، جو نوجوانوں کے اندر بعض دفعہ جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ جو نوجوان ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا کثرت مباشرت کرتے ہیں، تو جب منی کے بے درے استعمال کرتے ہیں، ہاتھ سے زبردستی نکالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خصیتین کے اندر درد اور ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پہ اس میں جو غذا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، اس میں جتنی بادی چیزیں ہیں، جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں، جتنی تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز رکھیں، نارمل غذا کا آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کے علاج کے حوالے سے جو ہے کہ آپ نے پانی گرم کرنا ہے، پانی گرم کر کے اس کے اندر آپ نے تقریباً 1 پاؤ 1.5 پاؤ کی مقدار میں آپ نے اس میں پتے ڈال دینے ہیں، بیری کے پتے ڈال دیں، نیم کے پتے ڈال دیں، یعنی کم از کم 1 پاؤ کی مقدار میں آپ نے یہ پتے ڈال دینے ہیں۔ پتے ڈالنے کے بعد پانی اچھا ابلتا ہوا پانی، اس کے اندر یہ پتے ڈال کے ان کو 2-3 ابال دینے ہیں۔ 2-3 ابال دینے کے بعد جب پانی نارمل ہو جائے، اس پانی کے اندر آپ نے بیٹھ جانا، یعنی آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں یہ اس پانی کے اندر بالکل اندر ڈوب جائیں۔ آپ اس کنڈیشن میں بیٹھیں، کسی ٹب کے اندر پانی کو ڈال لیں، پانی کا اتنی مقدار میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے اندر آسانی سے بیٹھ سکیں۔ تو یہ آپ نے عمل دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2-3 دن اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ ٹیسٹیز یا خصیتین جو ہے ان کا ورم بھی اتر جائے گی، ان کی سوزش بھی اتر جائے گی، ان کا ورم بھی جب اتر جائے گا تو انشاءاللہ یہ ایسا درد کی جو کنڈیشن ہے یہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب یہ آپ نے اندر بیٹھنے کے بعد آپ نے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کر لینا ہے، اور اس کے بعد تلوں کے تیل کو آپ نے تھوڑا نیم گرم کر لینا ہے۔ نیم گرم کرنے کے بعد آپ نے یہ خصیتین کے اوپر اچھی طرح مل دینے ہیں، یعنی آرام نارمل ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے لوبریکیٹ کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ 2-4 روز 5 روز کریں گے انشاءاللہ تو ایسا یہ درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔